پہلے تو میں نے آپ سے کہا تھا ایک اور سیشن میں کہ محاورے ہوتے ہیں عربی میں، اور یہاں پر بھی ایک محاورہ استعمال ہوا ہے قرۃ اعین، جس کو ہم اردو میں بھی ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، شاید یہ عربی سے ہی ہم نے مستعار کیا ہے، اسی سے لیا ہے، لیکن اس کی عربی کی اوریجن اس کی جو ہے اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے اس کو اچھی طرح پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ عربی میں اصل میں دعا اور بد دعا کا اہتمام ہے اسلام سے پہلے، تو عربی میں وہ دعا کرتے تھے اقر اللہ عینہ، اللہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اور پھر اس کے لیے بد دعا کرتے تھے اسخن اللہ عینہ یا اسخن اللہ عینہ، اللہ اس کی آنکھیں گرم کر دے۔ گرم اور ٹھنڈک سے اصل میں ان کی مراد تھے آنسو، ٹھنڈی آنکھ کے آنسو اور گرم آنکھ کے آنسو۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، اگر کوئی ماں ہے وہ اپنے بچے کی فلائٹ کا انتظار کر رہی ہے، 3-4 سال سے وہ کہیں ابراڈ گیا ہوا ہے، پڑھائی کرنے گیا ہوا ہے، کام سے گیا ہوا ہے، اور وہ اب واپس اس کا ایئرپورٹ پہ بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہے، اور وہ ایئرپورٹ سے نکلتا ہے، ارائیولس ٹرمینل پہ آتا ہے، ماں اس کو گلے لگتی ہے اور ماں اس کو گلے لگا کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب وہ رو رہی ہے تو اس کے جو آنسو ہیں وہ ٹھنڈی آنکھ کے آنسو ہیں، اس کو قرۃ اعین کہتے ہیں، یعنی اتنی خوشی کہ خوشی کے مارے انسان کو رونا آ جائے۔ دوسری طرف ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو الوداع کہہ رہی ہے، وہ اس کو گلے لگ رہی ہے اور وہ ڈپارچر ٹرمینل پہ ہے، اس کو گلے لگا کے وہ بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، ان کی آنکھیں اس وقت گرم ہیں، اس میں خوشی نہیں ہے، اس میں اداسی ہے۔ تو یعنی جذبات کی انٹینسٹی جب ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھوں پر وہ آ جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک جس کو کہا جاتا ہے تصویر الفنی، یعنی اس میں ایک خوبصورت تصویر بھی کھینچی گئی ہے عربی زبان کے لحاظ سے، عربی ادب کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ عرب کیونکہ اس زمانے میں صحرا میں بہت سفر کیا کرتے تھے، تو دوران سفر جب کبھی کوئی طوفان شروع ہو جائے تو ریت آنکھوں پہ آ کے لگتی ہے، تو وہ اپنی آنکھوں کو بھی ڈھکنا پڑتا تھا، یا کہیں کسی غار میں یا کسی کونے میں جا کر چھپ کر تھوڑی ریلیف ملتی تھی۔ جب آنکھوں پر ریت لگ رہی ہوتی تھی تو اس کو آنکھوں کی گرمی کہا جاتا تھا، اور جب تھوڑی آنکھوں کو ریلیف ملی اور اس میں سے ریت نکلی اور تھوڑا جو ہے وہ جو باہر کا طوفان ہے اس سے کچھ بچاؤ مل گیا، کسی غار میں آپ پہنچ گئے، تو اس وقت اس کو کہا جاتا تھا قرۃ اعین، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، اس کی آنکھوں کو کچھ ریلیف ملی ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو ہم نے کہا ہے نا کہ ہمیں ایک تحفہ دے اپنے ازواج میں سے، اپنی بیوی اور شوہر میں سے، اور پھر دوسرا ادھر اپنی اولاد میں سے، ہمیں اتنی خوشی دے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ دیکھیے یہ ایک اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلائمیکس ہے اس پوری کانورسیشن کا، شروع میں بات کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع سے چلتے ہیں، پھر بعد میں کی تھی شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، انفاق ٹھیک سے کرتے ہیں، اعتدال کرتے ہیں اپنے خرچوں میں، کتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، توبہ کے بارے میں بات کی ہے، لیکن جو ساری چیزوں کا کلائمیکس ہے وہ کیا ہے؟ گھر کی زندگی۔ اور گھر کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے، ہمیں اتنی خوشی چاہیے کہ ہمیں خوشی کے مارے آنسو ہمارے نکل آئیں۔ میں جب اپنی بیوی کو دیکھوں، میری بیوی مجھے دیکھے تو اس کو اتنی خوشی ہو، اتنی تسلی ہو کہ ساری جو میں گھر سے باہر نکلتا ہوں جب، تو سارے طوفان ہوتے ہیں، جاب پہ مشکلیں ہیں، سٹی میں مشکلیں ہیں، پولیٹیکل مشکلیں ہیں، اور فیملی میں ڈرامے ہو رہے ہیں، سارے مسائل چل رہے ہیں، لیکن جب میں گھر آتا ہوں بیوی کے پاس، یا وہ مجھے دیکھتی ہے، تو اس کے جو سارے باقی مسائل ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور مجھے بس فائنلی ریلیف ملتی ہے باقی کے طوفان سے۔ یہ ایک جگہ ہے جہاں مجھے پناہ ملی ہے، اور اتنی اچھی پناہ ملتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں خوشی کے مارے۔ یہ دعا کی ہے میں نے اپنی جو اسپاؤزل زندگی ہے، جو حیات ہے بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ، اس کے لیے میں نے یہ دعا مانگی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ زندگی میں سب سے مشکل رشتہ کبھی کبھی شوہر بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، ان میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ان میں ٹیمپرمنٹس خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی ہوتا ہے جب رشتہ اتنا برا ہو جائے کہ ریلیف اس وقت ملتی ہے جب میں بیوی سے دور ہوں، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک گھر میں آ کے نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک گھر سے باہر جا کے ہونی شروع ہو جائے، یا آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہو جب وہ نہ ہو، یا جب اس سے بات نہ ہو رہی، جب اس سے بات ہو تو آنکھیں پھر گرم ہو جائیں، یعنی پھر غصہ آ جائے، سٹریس ہو جائے، اس طرح کی چیزیں ہو جائیں۔ ہم نے دعا یہ کی ہے کہ اصل جو بنیاد ہے ہمارے پرسنل اندرونے جو سکون کی دعا ہے نا، وہ کیا ہے کہ پہلے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے شوہر اور بیوی کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے، یہ تحفہ دے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہمیں اسی میں سکون ملے، اور جو باقی ساری چیزیں ہمارا سکون برباد کر رہی ہیں وہ ان کے پاس آ کر ہمیں مل جائے۔ اتنی بہت ہی عظیم دعا ہے یہ، اور اس دعا کی ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے، کتنی آسانی سے یہ رشتے جو ہیں یہ اچھے آٹومیٹکلی نہیں رہتے،
ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں تو یہ رشتہ صحیح رہے گا. نہیں, اس رشتے پہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ ایک بہت نازک پودے کی طرح ہوتا ہے, اس کو آپ کو نرچر کرنا پڑتا ہے, اور اس میں دونوں کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوتی ہے. لیکن وہ دونوں کنٹریبیوشن کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنی پڑتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ آئے گا. اسی لیے کہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کے معجزات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے اپنی ازواج بنائیں تاکہ تم ان میں سکون پاؤ یا ان کی طرف سکون پاؤ. تو یہ شادی کی زندگی کا اصل میں ایک بنیادی مقصد سکون ہے, اور اس سکون کا کلائمیکس, اس سکون کی جو انتہا ہے وہ قرۃ اعین ہے. تو وہ اگر انسان کو ایک دفعہ مل جائے تو اس کو زندگی میں ایسے جو مجھے کچھ اور چاہیے ہی نہیں.